اگر ہے تو آدمی خبر میں بھی کامیاب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر میں جب کسی کو سلایا جاتا ہے تو اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا اللہ کے بارے میں جواب دیتا ہے. دیکھیے جب خبر میں سوال ہوگا مومن سے من ربو کا, تیرا رب کون ہے, یہ دنیا میں اللہ کے بارے میں جانتا تھا, وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے, اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں. یہ کیسا جواب آیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا, خبر میں اللہ کے بارے میں وہ جواب دے گا. وہ اس کافر کو بھی سلاتے. دنیا میں مومن اس مر کو خبر میں نہیں سوتا, ایک کافر بھی خبر میں سوتا. وہ اس فرشتے کافر کو پوچھتے تیرا رب کون ہے؟ بولے تو میں اللہ کو پوچھا چ نہیں دنیا میں, میں اللہ کو مانا چ نہیں دنیا میں. اب خبر میں اللہ کون بول کو پوچھے تو کیا جواب دے گا وہ کافر؟ وہ بولے گا لا ادری, مجھے علم نہیں. بولتا کیا بولتا؟ مجھے علم نہیں ہے. میں پتھروں کو پوچھا, جانوروں کو پوچھا, مٹی کو پوچھا, کیا کیا کی چیزوں کو, اللہ کو چھوڑ کو کسے ہے سب کو پوچھ لیا, مجھے علم نہیں. لا ادری, میں نہیں جانتا, مجھے علم نہیں اللہ کے بارے میں. وہ اس مومن ہے تو مجھے علم ہے, میں اللہ پر ایمان رکھا تھا, اس وجہ سے میں اللہ کو مانتا ہوں. اللہ کو مان کو دنیا سے آیا, اس وجہ سے میرا رب کون ہے؟ وہ ہے. میرا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. میرا نبی کون ہے؟ اس کی زندگی اس کے طریقے سے میں جی کو یہاں پر آ کے سویا ہوں, میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سارے سوالوں کے جوابات تمہیں کس چیز سے حاصل ہوں گے؟ علم سے حاصل ہوں گے. جب تک تم قرآن نہیں پڑھو گے تم کو علم حاصل نہیں ہوگا. قرآن پڑھیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے, تفسیر کے ساتھ پڑھیے, حدیثوں کو چھانیے اور تفسیروں کو پڑھیے, اور علم والوں سے پہچان لیجئے, علم والوں سے مشورہ کریے, علم والوں سے اپنے مسائل کو حل کیجئے, تب جا کر کیا ہے آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب بنیں گے. میرے بھائیوں, ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج لوگ علماء سے مشورہ کرنا چھوڑ دیے, علماء سے مسائل پوچھنا چھوڑ دیے. اللہ اکبر, افسوس کی بات ہے. ٹیکنالوجی آگے بول کو گوگل میں مار کو دیکھ لیتے ہیں, نیٹ میں مار لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. پہلے بولتے تھے مول صاحب 2 دن میں 3 دن میں میری بچی ڈیلیوری ہوتی ہے, ذرا 5-6 نامہ ڈھونڈ کو رکھ لو. مول صاحب میرے بیٹے کو بیٹا ہونے والا ہے, ذرا 1-4 نامہ ڈھونڈ کے رکھ لو. آپ کو آ کر کیا ہے نام رکھنا ہے, اذان دینا ہے, کچھ وغیرہ وغیرہ. یہ پہلے ایسا تھا, لوگ ایسے تھے کہ علماء سے ملتے تھے, بیٹھتے تھے, نمازوں کے بارے میں, حدیثوں کے بارے میں, مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے. لیکن آج کیا ہے, بچے کو نام رکھنا بولے تو بھی ایک عالم کی ضرورت نہیں, ایک حافظ کی ضرورت نہیں, ایک علم والے کی ضرورت نہیں. صفورہ بول کے نام رکھنا بولے تو نٹان کرتا, نام مارتا. اس میں 10 رقم کے معنی آتی, 10 رقم کے معنی آتی. اللہ اکبر. نماز کے بارے میں معلوم کر لینا ہے, کتابیں نہیں پڑھتے, کھول کر قرآن نہیں پڑھتے, کھول کر حدیثیں نہیں پڑھتے, قرآن نماز کے بارے میں معلوم کر لینا ہو تو اب یوٹیوب اوپن کر دی, نماز کے بارے میں ایک عالم, ایک مفتی ایک طرح کا بیان کر رہا تھا. آج وہ اس مار لے کو مر جاتی ہی, تمہیں دیکھے تو ایسا پڑھنا بولتی نماز, انہوں دیکھے تو ایسا پڑھنا بولتی نماز. کیسا پڑھنا, کس کی بات سننا معلوم ہوتا نہیں بولتی. ارے یہ ٹیکنالوجی کو تم بدلا سکتی, لیکن نبی کے حدیثوں کو, نبی کے باتوں کو بدلا نہیں سکتے. کسی بھی نماز کے بارے میں چنے کون سا بھی مسئلہ ہنگے, تمہیں کیا چیز کو دیکھنا, قرآن کو اور حدیث کو لینا. قرآن حدیث کے خلاف نہیں جاتی, حدیث قرآن کے خلاف نہیں جاتی. یہ 2 چیزوں سے نبی اور اللہ کی زندگی. اللہ جو حکم دیا وہی حدیث ہے, اور نبی جو بتائے وہی طریقہ ہے. تم گمراہ کس بات کی؟ اب تو میرے بھائیوں, علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. وہ دنیا میں بھی کامیاب بنے گا اور آخرت میں کامیاب. دیکھیے ہمیں اخبارات میں, پیپروں میں ہر طرح نیوز دیکھتے ہیں کہ ایک پیر نیسن بھی کلیکٹر بن گیا. پہلا نہیں لنگڑ لیتا آتا ہے, نیچے زمین کو لنگڑ لیتا, گھس لیتا, رینگ لیتا جاتا ہے. ایک ڈی ایس بھی ہندے, ایک ایس پی ہندے, ایک اور بھی بڑا عہدے دار بھی ہندے. ان کیا کرتا, ان رینگتا زمین کو آتا ہے تو یہ لوگ یہاں ٹھہر کر کیا ہے سیلوٹ مارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلیکٹر ہے. سبحان اللہ. اس کو وہ عزت, وہ مقام کیا چیز دیا؟ علم دیا. اس کے ہاتھ کو نہیں دیکھتے, اس کے پیر کو نہیں دیکھتے, ان لنگڑا ہے, ان اندھا ہے, ان کیا ہے نہیں دیکھتے. اس کا نہیں علم ہے, ان ہمارے سے بڑا ہے, ہمیں اسے سیلوٹ کرنا, ہمیں اس کی قدر کرنا, ہمیں اس کی عزت کرنا. یہ علم ایسی چیز ہے کہ انسان کی قدر کو بڑھاتی ہے, انسان کا مقام بڑھاتا ہے, اور انسان کو دنیا اور آخرت میں بھی عزت دلاتی ہے. تو علم 2 طرح کا, دنیا کا علم بھی حاصل کرو اور آخرت کا بھی علم حاصل کرو. دنیا میں دنیا کا علم کام آئے گا, آخرت میں انسان اپنے رب کو پہچانے گا اور اپنے رب سے کیا ہے جستجو کرے گا.